شمس الدین کی بجائے خلتخ بول پڑا اور مرسینہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میری عزیز بہن، ہم دونوں کو بھائی بھی کہتی ہو اور ساتھ یہ بات بھی چسپاں کرتی ہو کہ ہم برا تو نہیں منائیں گے۔ تم جو کچھ کہنا چاہتی ہو بلا جھجک کہو، تمہاری کسی بات کا ہم برا نہیں مانیں گے، کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ خلتخ کے ان الفاظ پر مرسینہ کو حوصلہ ہوا، پھر دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے شمس الدین، تم مجدد الدین کے سگے بھائی ہو جسے تم امیر کہہ کر مخاطب کر رہے ہو، اور خلتخ تم دونوں کا امزاد بھائی ہے۔ تم دونوں کا مزاج ہم جان گئی ہیں، بہت اچھا ہے، آپ دونوں بھائی خوش طبع ہیں، لیکن جہاں تک امیر مجدد الدین کا تعلق ہے وہ مجھے مردم بیزار سے لگے ہیں۔ ادھر آتے ہوئے راستے میں تم دونوں بھائی ہم تینوں سے گفتگو کرتے رہے، لیکن امیر مجدد الدین تم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی بالکل خاموش اور سنجیدہ رہے، نہ تم دونوں سے کوئی گفتگو کی، نہ ہم سے کسی موضوع پر ایک لفظ کہا، نہ اپنے لشکریوں سے کوئی بات کی۔ لگتا ہے امیر مجدد الدین مردم بیزار ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کے سخت دل اور سنجیدہ رہنے والے شخص ہیں۔ جب تک مرسینہ بولتی رہی شمس الدین اور خلتخ دونوں دھیرے دھیرے مسکراتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوئی تب مجدد الدین کا چچا زاد بھائی خلتخ بول اٹھا، مرسینہ میری بہن، ایسی کوئی بات نہیں ہے، گو وہ مجھ سے صرف 1 سال بڑا ہے اور شمس الدین سے 2-2.5 سال بڑا ہوگا، لیکن ہم اس کا احترام ایک باپ کی حیثیت سے کرتے ہیں، اس بنا پر نہیں کہ وہ لشکریوں کا سالار اور امیر ہے، بلکہ اس کا ہمارے ساتھ رویہ ایسا ہی شفیقانہ ہے کہ ہم اسے اپنا باپ ہی خیال کرتے ہیں۔ میری بہن، جہاں تک تمہارا یہ اندازہ ہے کہ بھائی مردم بیزار ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ مردم بیزار نہیں بلکہ مردم گزیدہ ہیں۔ کبھی بڑے ہسمکھ، بات بات پہ قہقہ لگانے والے تھے، لیکن ان کی زندگی کے ایک حادثے نے انہیں ایسا بنا دیا ہے جیسا کہ وہ ہیں۔ خلتخ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کارلوس چونکنے کے انداز میں بول اٹھا اور پوچھا، کیسا حادثہ؟ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے خلتخ پھر کہہ رہا تھا، بات کچھ یوں ہے کہ جوسلین کے الربا شہر پر حملہ آور ہونے سے پہلے ان علاقوں کی دیکھ بھال ہمارے بھائی مجدد الدین کے ذمے تھی۔ ان علاقوں پر اس نے چند ماہ قیام کیے رکھا اور ان کی حفاظت کا بڑے احسن طریقے سے سامان کیا۔ یہاں قیام کے دوران ایک نصرانی لڑکی اس کی کارگزاری، اس کی شخصیت سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگی، اس کو چاہنے لگی۔ یوں جانو یہ محبت یک طرفہ تھی، بھائی کو نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی اس سے محبت کرتی ہے، اس کو چاہتی ہے۔ چند ماہ اسی طرح گزر گئے، پھر ایک روز اس لڑکی نے اور اس کے لواحقین نے بھی بھائی سے ملاقات کر کے لڑکی کی بھائی سے محبت کا اظہار کیا۔ لڑکی بہت حسین اور خوبصورت تھی، بھائی نے اس کی محبت کو قبول کیا۔ بات ہماری ماں تک پہنچی، ماں نے اس لڑکی کو بھائی کے لیے پسند کیا۔ ماں چاہتی تھی کہ جلد دونوں کی شادی کا اہتمام کر دے، مگر حالات کی ستم ظریفی یوں ہوئی کہ انہی دنوں ہمارے بھائی حلب کی طرف گئے ہوئے تھے کہ جوسلین نے الربا پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے دوران لڑکی کے لواحقین جنگ میں کام آ گئے۔ جوسلین کو جب شکست ہوئی اور وہ شکست اٹھا کر بھاگا تو وہ لڑکی جو بھائی سے محبت کرتی تھی وہ بھی ایک صلیبی کے ساتھ بھاگ گئی۔ بھائی کو اس کے اس رویے کا بڑا دکھ اور صدمہ ہوا۔ بس اس واقعے کے بعد وہ کچھ سنجیدہ اور خاموش سے ہو گئے ہیں، بہت کم بات کرتے ہیں، ورنہ وہ ایسے نہیں جیسے ان دنوں ہیں۔ خلتخ جب خاموش ہوا تو اس بار کارلوس کی بجائے مرسینہ بول پڑی، جب وہ لڑکی واقعی امیر مجدد الدین سے محبت کرتی تھی تو پھر اس نے بڑی حماقت کا ثبوت دیا۔ اگر جنگ میں اس کے اہل خانہ کام آ گئے تھے تو اس کا کام یہ تھا کہ اس صلیبی کے ساتھ بھاگ جانے کے بجائے امیر مجدد الدین کے پاس چلی جاتی، اپنے پیار اور محبت کو حاصل کرتی اور اپنا گھر آباد کرتی۔ بہرحال اب ہمیں پتا چلا کہ امیر مجدد الدین مردم بیزار نہیں بلکہ مردم گزیدہ ہیں۔ مرسینہ کے خاموش ہونے پر مشال شمس الدین اور خلتخ کو مخاطب کرتے ہوئے پہلی بار بولی، میرے دونوں عزیز بھائیوں، جس وقت آپ لوگوں نے سرکنڈوں کے جنگل میں ہماری مدد کی تھی وہاں سے میرے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا تھا لیکن میں پوچھ نہ سکی۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ امیر مجدد الدین کی سرکردگی میں اپنے محافظ دستوں کے ساتھ الربا شہر کا رخ کر رہے تھے یا آپ کی منزل کچھ اور تھی؟ گو ہم لوگ خوش ہیں کہ آپ لوگ ادھر آئے اور آپ نے ہماری مدد کی، ورنہ میرے خیال میں ہم لوگ سرکنڈوں کے جنگل میں ہی سسک سسک کر مر جاتے۔ مشال مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس بار شمس الدین بول پڑا، ان علاقوں میں ہم بے مقصد نہیں آئے بلکہ ہماری منزل الربا شہر ہی ہے۔ دراصل یورپ کے صلیبی لشکر کی اطلاع ہمارے نور الدین کو ہو چکی ہے۔ ہمیں یہ بھی خبر ہے کہ 9 لاکھ کے صلیبی لشکر نے ان دنوں قسطنطنیہ میں قیام کیا ہوا ہے۔ عنقریب وہ پیش قدمی کرے گا اور مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا۔ الربا شہر کے باہر خیموں کا شہر آباد ہے۔ یہ وہ لشکر ہے جو حلب کی طرف سے سلطان نے یہاں بھیجا ہوا ہے۔ شہر کا محافظ لشکر شہر کے اندر ہے۔ اس لشکر کے ذمے یہ کام لگایا گیا ہے کہ جو ہی کوئی صلیبی ہراول ان علاقوں کا رخ کرے ہم 2 کام کریں، اس کی راہ روکیں، ساتھ ہی اس کی آمد کی اطلاع سلطان کو کر دیں تاکہ سلطان خود بھی اپنے لشکر کو لے کر صلیبیوں سے دفاع کے لیے یہاں پہنچ جائے۔
یہ جو لشکر ہے اس کا سرکردہ ہمارا ایک سالار فخر الدین مسعود بن علی تھا، اس کو سلطان نے تبدیل کر کے اپنے پاس حلب میں بلا لیا ہے اور بھائی مجدد الدین کو ان علاقوں کے اندر لشکر کا سالار اعلیٰ بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے کہ سلطان باقی سالاروں کی نسبت ہمارے بھائی مجدد الدین کی کارکردگی پر زیادہ بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں۔ اب فخر الدین مسعود واپس چلا جائے گا اور اس لشکر کی کمانداری بھائی مجدد الدین کریں گے۔ میرے خیال میں بھائی اس وقت فخر الدین مسعود کے ساتھ ان علاقوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے متعلق گفتگو کر رہے ہوں گے، اور میرا یہ بھی اندازہ ہے کہ فخر الدین مسعود کی روانگی کے بعد وہ ضرور یہاں آپ لوگوں کے پاس آئیں گے اور آپ لوگوں سے احوال پوچھیں گے۔ یہاں تک کہتے کہتے شمس الدین کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ وہ دونوں لشکری خیمے میں داخل ہوئے جو اس خیمے تک انہیں لے کے آئے تھے۔ دونوں کھانے پینے کی اشیاء کے تشت اٹھائے ہوئے تھے، ساری چیزیں انہوں نے خیمے میں ایک طرف رکھ دیں۔ پھر ان میں سے ایک شمس الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، محترم شمس الدین، تھوڑی دیر تک امیر مجد الدین خود یہاں آئیں گے۔ دراصل کچھ دیر تک وہ امیر فخر الدین مسعود سے یہاں کے حالات کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ امیر فخر الدین مسعود اب یہاں سے کوچ کر چکے ہیں۔ امیر مجدد الدین اس وقت اپنے لشکر اور ان علاقوں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے لشکر کے چھوٹے سالاروں کے ساتھ ان علاقوں کے حالات اور لشکری امور پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر تک وہ یہاں آئیں گے۔ وہ لشکری جب خاموش ہوا تو خلتق نے اسے مخاطب کیا، کیا امیر یہاں کھانا ہمارے ساتھ آ کر کھائیں گے؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کھانا کھا لیں، وہ تھوڑی دیر ٹھہر کے آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں لشکری باہر نکل گئے۔ پھر خلتق کے کہنے پر مرسینہ اور مشال نے اٹھ کر کھانے کے برتن کارلوس کے قریب لگا دیے۔ پھر سب کھانا کھانے لگے۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو وہی لشکری آ کر برتن لے گئے۔ کارلوس، مرسینہ، مشال، شمس الدین اور خلتق پھر موجودہ حالات کے متعلق گفتگو کرنے لگے۔ اتنے میں مجدد الدین اس خیمے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہوئے شمس الدین اور خلتق دونوں فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ مرسینہ اور مشال بھی کھڑی ہو گئیں۔ مجدد الدین بڑی نرمی اور طمانیت سے مرسینہ اور مشال کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ دونوں بہنوں کو کھڑا ہونے کی زحمت نہیں کرنی چاہیے تھی، میں کوئی اتنا اہم شخص نہیں ہوں، معمولی سا ایک لشکری ہوں۔ ان دونوں بھائیوں کو میں کافی منع کر چکا ہوں، لیکن یہ ضدی ہیں، میرا ایسا احترام کرتے ہیں جس کا میں حقدار نہیں ہوں۔ بہرحال آپ لوگ آرام سے بیٹھیں۔ مرسینہ اور مشال سے ہٹ کر مجدد الدین کارلوس کے قریب آیا، اس کے پاس بیٹھ گیا، پھر بڑی ہمدردی سے پوچھا، میرے محترم، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ہاتھ بڑھا کر کارلوس نے بڑے پیارے انداز میں مجدد الدین کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہنے لگا، اب میں زندہ ہوں، مجھ میں زندہ رہنے کی ترنگ ہے، اور یہ سب آپ کی مدد کی وجہ سے ہے۔ جب تک زندہ رہوں آپ کے اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ کارلوس کو کہتے کہتے خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ مجدد الدین نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگا، ہم نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا اور آئندہ آپ کو ایسے الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر مجدد الدین نے بات کا رخ بدلا اور کہنے لگا، آپ لوگوں کو شاید چند روز تک اس خیمے میں قیام کرنا پڑے۔ مجدد الدین کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے مرسینہ بول پڑی تھی، امیر، ہم نے سنا ہے کہ یہ خیمہ آپ کے لیے نصب کیا گیا تھا، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود اس خیمے میں قیام کریں۔ جب تک الربا شہر میں ہمارا ہمیں نہیں ملتا، ہمارے لیے آپ کسی اور خیمے کا انتظام کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ مجدد الدین نے مرسینہ کی طرف دیکھے بغیر کہنا شروع کیا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس میں شک نہیں، اس لشکر میں یہ خیمہ میرے لیے ہی نصب کرایا گیا ہے، لیکن اس میں اب قیام آپ تینوں باپ بیٹی کریں گے۔ میرا قیام ایک دوسرے خیمے میں ہوگا جہاں مجھ سے پہلے اس لشکر کا سالار قیام کرتا تھا۔ اگر میرے ان دونوں بھائیوں نے آپ کو کچھ حالات بتائے ہیں تو آپ جان چکی ہوں گی کہ یہ جو لشکر ہے اس کا سالار پہلے ایک اور شخص تھا اور وہ واپس چلا گیا ہے، اس کی جگہ اس لشکر کی کمانداری مجھے سونپی گئی ہے۔ آپ لوگ یہیں قیام کریں گے اس وقت تک جب تک آپ کے اپنے عزیز نہیں مل جاتے۔ پھر مجدد الدین نے شمس الدین کی طرف دیکھا اور پوچھا، شمس الدین، کیا تم نے ان کے عزیز جو الربا میں پہلے سے رہتے ہیں ان کی تفصیل لی ہے؟ شمس الدین ایک دم باادب ہو گیا، کہنے لگا، بھائی ہم نے اس سے ساری تفصیل لے لی ہے۔ شمس الدین کی بات کاٹتے ہوئے مجدد الدین پھر بول پڑا، اگر یہ معاملہ ہے تو کل سے کچھ لوگوں کے ذمے لگاؤ کہ ان کے جو رشتہ دار الربا شہر میں ہیں ان کو تلاش کریں اور یہ کام ان لوگوں سے لینا جو الربا شہر کے رہنے والے ہیں۔ پھر مجدد الدین نے کچھ سوچا اور کارلوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ویسے اس موقع پر میں آپ کو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ جب تک آپ کے زخم ٹھیک نہیں ہو جاتے آپ یہاں لشکر کے اندر ہی قیام رکھیں۔ یہاں جو لشکر کے طبیب ہیں وہ آپ کی بہتر دیکھ بھال کریں گے، اور جب آپ کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ بخوشی اپنے رشتہ داروں کے پاس الربا شہر میں منتقل ہو جانا۔ کارلوس کی بجائے اس بار اس کی چھوٹی بیٹی مشال بول پڑی، امیر، ہم آپ کی اس پیشکش کے ممنون اور شکر گزار ہیں۔ میں خود چاہ رہی تھی کہ یہ الفاظ جو آپ نے ادا کیے ہیں یہ آپ کہیں،
ہم دونوں بہنیں خود چاہتی ہیں کہ ہمارا قیام اس وقت تک آپ کے لشکر میں رہے جب تک ہمارے باپ مکمل طور پر صحت مند نہیں ہو سکتے، اور پھر امیر ہمارے لیے ایک اور دشواری بھی ہے۔ مجدد الدین نے چونک کر مشال کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسی دشواری؟ مشال نے کچھ سوچا، پھر دوبارہ کہہ رہی تھی، امیر، تھوڑی دیر پہلے ہم دونوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا تھا اور ہمارے دل میں یہ خدشات اٹھے تھے کہ اگر ہم آپ کے لشکر سے نکل کر الربا شہر میں اپنے چچا کے ہاں منتقل ہو جاتے ہیں اور فرانس کے صلیبیوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ ہم نے یہاں قیام کر رکھا ہے، تو وہ ضرور اس شہر میں بھی حملہ آور ہو کر ہمارا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ پہلے تو انہیں صرف صلیبی لشکر سے ہمارے بھاگنے کا دکھ اور صدمہ اور انتقامی جذبہ تھا، اب آپ لوگوں نے ان لوگوں کا مکمل خاتمہ کر دیا ہے جو ہمارے تعاقب میں آئے تھے، اب تو ہمارے خلاف ان کے انتقامی جذبے اور بھی زیادہ بھڑک اٹھے ہوں گے کہ ہماری وجہ سے اتنے فرانسیسی نائٹس کا خاتمہ ہوا۔ مشال جب خاموش ہوئی تو اس کی ڈھارس بندھانے کے لیے مجدد الدین نے کہنا شروع کیا، بی بی، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی صلیبی نائٹ کی ایسی کی تیسی کہ وہ الربا شہر میں داخل ہو کر تم لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ بہرحال مطمئن رہو، جب تم لوگ میرے لشکر سے نکل کر الربا شہر میں اپنے چچا کے پاس منتقل ہو جاؤ گی تو یاد رکھنا وہاں بھی میں تمہاری حفاظت کا بہترین انتظام کروں گا، تم تینوں کو کسی قسم کا گلہ اور شکوہ نہیں رہے گا۔ اس کے بعد جب میں یہاں سے حلب کی طرف کوچ کر جاؤں گا تب بھی اس شہر میں جو حفاظتی لشکر کا سربراہ ہوگا اس کو بھی تاکید کروں گا کہ یہاں تمہاری حفاظت کا عمدہ انتظام کرے۔ بہرحال تم لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی صلیبی تمہیں اپنا ہدف نہیں بنا سکے گا۔ مجدد الدین جب خاموش ہوا، مرسینہ اس کو مخاطب کرتے ہوئے بول پڑی، امیر، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ لوگوں کی ذات سے متعلق ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، یا یوں جانے ایک ذاتی سوال ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں، امید ہے آپ برا نہیں مانیں گے۔ مجدد الدین نے مرسینہ کی طرف دیکھے بغیر کہہ دیا، بی بی، جو کچھ تم پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو، ہم برا ماننے والے لوگ نہیں ہیں۔ مرسینہ کی آواز خیمے میں پھر سنائی دی، امیر، آپ تینوں کے ادھر آنے کی وجہ تو پہلے بھائی شمس الدین ہمیں بتا چکا ہے، ہم یہ بھی جان چکے ہیں کہ آپ الربا کے نہیں بلکہ حلب کے رہنے والے ہیں، اگر آپ برا نہ مانیں تو بتائیں آپ گھر کے کتنے افراد ہیں؟ ہلکی سی مسکراہٹ مجدد الدین کے چہرے پر نمودار ہوئی، پھر کہنے لگا، ہم گھر کے 4 افراد ہیں، 3 ہم یہاں بیٹھے ہیں اور حلب میں چوتھی ہماری ماں ہے جو ہمہ وقت ہماری منتظر رہتی ہے۔ دراصل خلتخ میرے چچا کا بیٹا ہے، میرا باپ اور چچا بس 2 ہی بھائی تھے، دونوں ماضی میں ایک صلیبی جنگ میں کام آ چکے ہیں، ان کے ساتھ میرا ایک بڑا بھائی اور ایک خلتخ کا بڑا بھائی صلیبی جنگ میں کام آ چکا ہے۔ خلتخ صرف 2 بھائی تھے، صلیبی جنگ میں اس کا باپ، بھائی اور ماں تک مارے گئے، میرا باپ اور بھائی اس میں شہید ہوئے، اس وقت ہم چھوٹے تھے، خلتخ کو بھی میری ماں نے ہی پالا ہے، اسی بنا پر ہم تینوں اپنے آپ کو سگے بھائی خیال کرتے ہیں اور خلتخ میری ماں کو ماں ہی کہہ کر مخاطب کرتا ہے، اس بنا پر ہم اپنے آپ کو گھر کے 4 افراد شمار کرتے ہیں۔ مجدد الدین خاموش ہو گیا، پھر اپنے لباس کے اندر سے اس نے چھوٹی سی ایک تھیلی نکالی اور وہ تھیلی اس نے کارلوس کے پہلو میں رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، محترم کارلوس، آپ ان سرزمینوں میں اجنبی ہیں، فرانسیسی نائٹوں سے بھاگتے ہوئے اور ان کے ہاتھوں نقصان اٹھانے کے بعد آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہوگا، میرے خیال میں آپ اپنے ذاتی سامان سے محروم ہو گئے ہیں، آپ کا سارا اثاثہ یہ کپڑے ہوں گے جو آپ لوگوں نے پہن رکھے ہیں، یہ جو تھیلی میں نے آپ کے پہلو میں رکھی ہے اس میں کچھ نقدی ہے جو اس غریب الوطنی اور پردیس میں آپ کے کام آئے گی، اس کے علاوہ میں کچھ رقم اپنے بھائی شمس الدین کے حوالے بھی کر دوں گا، آپ ایسا کیجئے گا، آج پچھلے پہر مرسینہ اور مشال دونوں بہنوں کو شمس الدین اور خلتخ کے ساتھ الربا شہر کے بازار کی طرف بھیج دیجئے، یہ اپنی پسند کے کپڑوں کے علاوہ آپ کے لیے بھی کچھ پہناوے لے کر آئیں گے، اس کے علاوہ بازار سے اپنی ضروریات کا جو دیگر سامان یہ خریدنا چاہیں ان دونوں کے ہمراہ خرید لیں گی۔ مجدد الدین کی اس گفتگو کے جواب میں کارلوس کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ مجدد الدین نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا، میں جانتا ہوں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، شکریہ ادا کریں گے، ممنونیت کا اظہار کریں گے، لیکن میں ایسے الفاظ سننے کا عادی نہیں ہوں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ آپ لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجدد الدین اٹھ کھڑا ہوا، ساتھ ہی شمس الدین اور خلتخ کو بھی اس نے اشارہ کیا، پھر وہ تینوں خیمے سے نکل گئے تھے۔ 9 لاکھ کے صلیبی لشکر کا پڑاؤ قسطنطنیہ تھا، وہاں اس وقت مینوئل اول کی حکومت تھی، وہ یورپی صلیبی لشکر کی کثرت تعداد سے گھبرا اٹھا تھا، تاہم اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ 9 لاکھ کے صلیبی لشکر سے اچھا سلوک کیا جائے اور ہر ممکن طریقے سے ان کی مدد کی اور آئندہ بھی ان کی امداد کا یقین دلایا، لیکن یورپی صلیبیوں کی مستیاں ناقابل برداشت تھیں اور قسطنطنیہ کے یونانی ان کی حرکتوں سے بہت جلد بیزار ہو گئے اور انہوں نے اندر ہی اندر کوششیں شروع کر دیں کہ وہ 9 لاکھ کا صلیبی لشکر جس قدر جلدی ممکن ہو قسطنطنیہ سے مسلمانوں کے علاقوں کی طرف کوچ کر جائے۔ ان حالات میں جرمن کے بادشاہ کارنڈ اور فرانس کے بادشاہ لوئی نے اپنے لشکریوں کے ساتھ قسطنطنیہ سے کوچ کیا۔ طے یہ پایا کہ دونوں لشکر اکٹھے سفر نہ کریں بلکہ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے
نیفیا کے مقام پر جا کر دونوں لشکر متحد ہو جائیں۔ جن علاقوں سے ان دونوں لشکروں نے گزرنا تھا وہ علاقے قونیہ کے سلجوقی سلطان مسعود کی سلطنت کا حصہ تھے۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بعد بے شک سلجوقیوں کے اندر بڑا سا دمخم نہیں تھا، لیکن صلیبی آمد پر اپنی کچھار میں سویا شیر جاگ اٹھا۔ سلطان مسعود سلجوقی نے باری باری اپنے علاقوں میں جرمنی کے شہنشاہ کارن اور فرانس کے شہنشاہ ڈوئی کو اپنا ہدف بنانے کا ارادہ کیا۔ سلجوقی جنگ کے بڑے ماہر تھے۔ سلطان مسعود سلجوقی نے کوہستانی سلسلوں کے اندر اپنے لشکر کے مختلف حصے کر کے انہیں پھیلا دیا، اور جو ہی جرمنوں کا شہنشاہ کارن وہاں سے گزرنے لگا تب سلجوقی ان پر جلتے چڑھتے دکھ کے آتش فشاں کی صورت رات کی گہری اداسیوں میں دلوں کو لخت لخت کر دینے والے غم کی بے روک یلغار کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ جرمنوں کے مقابلے میں سلجوکیوں نے ایسی عظیمت، جرأت اور ہمت کا مظاہرہ کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ بے شک وہ تعداد میں تھوڑے تھے، جنگی تیاری بھی نہ ہونے کے برابر تھی، پھر بھی انہوں نے آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کی خاطر بڑی پرشکو اور باوقار قوت و عظمت کا مظاہرہ کیا۔ وہ راز صداقت میں کھولتی صحرائی ویرانیوں کی طرح جرمنوں پر حملہ آور ہوئے، اور جس کوہستانی سلسلوں سے اتر کر وہ جرمنوں پر حملہ آور ہوتے رہے، وہاں انہوں نے بغاوت کے علمدار شیطان پرستوں کے خلاف کمال کی علامتوں اور ماضی کی عظمتوں کی نشانیوں کا بہترین مظاہرہ کیا۔ جس سمت جس طرف سلجوقی حملہ آور ہوئے، جرمنوں کی حالت وہ بکھری کہ تیلیوں کی طرح لاشوں، دیمک آلود دروبام وحشت کی پتجھڑ اور خیالات کی مسمار ہوتی کائنات سے بھی بدتر کرتے چلے گئے تھے۔ صلیبی قونیہ کے سلطان مسعود سلجوقی کو بوڑھا شیر سمجھتے تھے، لیکن وہ بوڑھا شیر ابھی بیدار تھا۔ اپنی کچھار سے اس طرح بیدار ہو کر نکلا کہ کوہستانی سلسلے کی گھاٹیوں کے اندر اس نے جرمنوں کو خشک پتوں کی طرح اڑانا شروع کر دیا۔ مورخین تک اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قونیہ کے سلطان مسعود سلجوقی کے ہاتھوں جرمنی کو بدترین تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ اپنا کافی نقصان اٹھاتے ہوئے گرتے پڑتے بچے کچھے لشکر کو لے کر بمشکل تمام نیفیا پہنچنے میں کامیاب ہو سکے۔ جرمنوں کو نقصان پہنچانے اور ان کی ہمت اور صلیبی جذبوں کو نیست و نابود کرنے کے بعد قونیہ کے سلطان مسعود نے اب فرانسیسیوں سے بھی اسی طرح نمٹنے کا تہیہ کر لیا تھا، جس طرح اس نے جرمنوں کے لاکھوں کے لشکر کو بے ضرر بھیڑ کی طرح ہانک کے رکھ دیا تھا۔ بہرحال اپنی تباہی اور بربادی کا تماشا دیکھتے ہوئے بچے کچے لشکر کو لے کر جرمنی کا شہنشاہ کارن نیفیا شہر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ چونکہ سلطان مسعود سلجوقی جرمنوں کے خلاف برسر پیکار رہا تھا، لہٰذا فرانس کا بادشاہ لوئی دوسرے راستے سے اپنے لشکر کو بچا کر نیفیا پہنچ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب دونوں بادشاہ نیفیا میں ملے اور فرانس کے بادشاہ کو جرمن لشکر کی تباہی اور بربادی کا علم ہوا تو دونوں شہنشاہ اپنی تباہی اور بربادی پر رو دیے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب دونوں بادشاہ ایک دوسرے کے گلے لگے تو خوب روئے اور عہد کیا کہ دونوں اکٹھے فلسطین جائیں گے اور یروشلم کو اپنا مسکن بنا کر سب سے پہلے مسلمانوں کے شہر دمشق پر حملہ آور ہوں گے۔ چند دن تک دونوں بادشاہوں نے نیفیا میں قیام کیا۔ اس دوران موسم سرما اپنے عروج پر آ رہا تھا۔ سلجوقیوں کے ہاتھوں جرمنوں کے بادشاہ کارن نے ایسی تباہی اور بربادی دیکھی تھی کہ پھر وہ سلجوقیوں کے علاقوں سے ہو کر یروشلم کا رخ کرتے ہوئے ہچکچا رہا تھا، لہٰذا اس نے فرانس کے بادشاہ لوئی سے بہانہ بنایا کہ وہ موسم سرما قسطنطنیہ میں گزارنا چاہتا ہے، اس کے بعد موسم کی تبدیلی پر یروشلم کا رخ کرے گا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد جرمنوں کا بادشاہ کارن اپنے لشکر کو لے کر محفوظ ترین راستوں سے ہوتا ہوا واپس قسطنطنیہ چلا گیا۔ فرانس کا بادشاہ لوئی جرمن فرما روا کے الگ ہو جانے کے باوجود اپنے عزم پر قائم رہا اور بڑی ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ نیفیا سے اس نے کوچ کیا، اور اب اس کا رخ لاؤڈیسیا کی طرف تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ انطاکیہ کی بندرگاہ پہنچ کر وہ سمندر کے راستے یروشلم کی طرف چلا جائے گا۔ سلجوقیوں کے متوقع حملے سے بچنے کے لیے اس نے اپنے لشکر کے 2 حصے کیے۔ اگلے حصے کا سالار اس نے اپنے ایک کماندار جیفری کو بنایا اور پچھلے حصے کے درمیانی حصے میں خود رہا، تاکہ جیفری راستوں کو صاف کرتا چلا جائے گا اور اس کے پیچھے پیچھے دوسرے حصے کو لے کر لوئی بھی لاؤڈیسیا کی طرف بڑھتا رہے۔ کچھ آگے جا کر لوئی نے جیفری کو پیغام بھجوایا کہ لشکریوں کو آرام فراہم کرنے کے لیے وہ کوہ بابا داغ کے بلند سلسلے پر چڑھ جائے اور چوٹی پر جا کر کچھ پہرے دار مقرر کر دے تاکہ وہ ارد گرد نگاہ رکھیں اور ان پر کوئی شبخون نہ مار سکے یا اچانک حملہ آور ہو کر نقصان نہ پہنچائے۔ جیفری لوئی کے حکم کے مطابق اور اس کی تعمیل کرتے ہوئے کوہ بابا داغ کی بلندیوں پر پہنچنا چاہتا تھا، لیکن یہاں لوئی کی ملکہ ایلز آڑے آئی۔ وہ لشکر کے اگلے حصے میں سفر کر رہی تھی۔ جب اپنے لشکر کو لے کر جیفری نے کوہ بابا داغ کی بلندیوں پر چڑھنا چاہا تو اس نے اصرار کیا
کہ ہمیں سامنے نظر آنے والی سرسبز نشیبی وادی میں قیام کرنا چاہیے۔ جیفری ملکہ ایلز کی اس خواہش کو ٹھکرا نہیں سکتا تھا، لہٰذا مجبور ہو کر نشیبی وادی میں اتر گیا